قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کی محفل میں یہاں جمع ہیں اور ذکر حسین کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے آئمہ کی گفتگو سماعت فرمائی اور فضائل اہل بیت، اور یہ وہ فضائل ہیں کہ جو امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فضائل حسن اور حسین بیان فرمائے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حسن اور حسین اور اہل بیت کے فضائل کرنے کی توفیق دی ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے. نبی کریم علیہ السلام کے نواسوں کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل بیان کرنا اور شہادت کا ذکر کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے. آپ نے علماء سے سنا کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پہ بٹھایا ہوا ہے اور حضور حسین علیہ السلام سے محبت بھی فرما رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ آنسو بہائے گے اور سب سے پاکیزہ آنسو بہائے گے. میرے مصطفیٰ سے زیادہ کسی کا پاکیزہ آنسو تو نہیں تھا. تو جب دیکھا کہ حضور پیار بھی کر رہے ہیں حسین سے اور رو بھی رہے ہیں، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیار کرنے کی تو سمجھ آتی ہے، آپ کا نواسا ہے، لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نواسے سے آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں، آپ کی امت اس نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دے گی. اور پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس میدان کی یعنی کربلا کی مٹی جو ہے وہ بھی جبریل امی نے مجھے دی ہے، اور میرے پاک نبی نے وہ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا ام سلمہ، جب میرا حسین شہید ہو جائے گا تو تو نے یاد رکھنا ہے یہ جو مٹی میں تجھے دے رہا ہوں یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، میرے نبی جانتے تھے کہ جس وقت جس دور میں حسین کو شہید کیا جائے گا اس وقت ام سلمہ ہی زندہ ہوگی. تو پھر ایسا ہی ہوا، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی جو آقا علیہ السلام نے دی تھی اس کو دیکھا تو وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی. یہ واقعہ جو ہے بڑا ہی دردناک واقعہ اور شہادت کا ایسا واقعہ ہے کہ کوئی بھی مومن جب یہ سنتا ہے یا بیان کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو یقیناً آ جاتے ہیں. کس کس کی قربانی کا ذکر ہو، ابھی امام صاحب امام علی اکبر کی قربانی کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ امام علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھے. صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں دل کرتا کہ حضور کو دیکھیں تو ہم علی اکبر کو دیکھا کرتے. امام علی اکبر کی جوانی کی شہادت کا ذکر کریں، دل خون کا آنسو ہوتا ہے. امام قاسم کا ذکر کریں، اونو محمد کا ذکر کریں، اور حضرت ابراہیم کا ذکر کریں، مسلم بن عقیل کا ذکر کریں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. الغرض یہ سارے نفوس قدسیہ نبی کریم علیہ السلام کے دین مصطفیٰ کی خاطر قربان ہو چکے. میں چونکہ وقت کم ہے شہادت امام حسین کا ذکر کرتا ہوں جو آج کی محفل ہے، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے لیے ہم یہاں سب جمع ہیں اور حسین علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. وہ ہماری تعریفوں کے قابل نہیں ہیں
بلکہ وہ ہستی ہے جو ان کی تعریف کرے وہ خود قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے جان نثار بھی شہید ہو گئے، آپ کی بھائی بھی شہید ہو گئے، عباس علمدار کے بھی بازو کٹ گئے، امام علی اصغر کی معصومیت بھی ان ظالموں نے چھین لی، امام علی اکبر کی جوانی کو بھی لوٹ لیا، اونو محمد جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے 2 شہزادے تھے ان کو بھی ظالموں نے نہ چھیڑا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اب آپ خود میدان کربلا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں یہ کس کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے خون کے بھی پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے سر اقدس پر دستار مصطفیٰ باندھتے ہیں، جو حضور کی دستار تھی، جو حضور کا امامہ تھا، اس کو باندھتے ہیں، اور ہاتھ میں علی شیر خدا کی تلوار اٹھاتے ہیں۔ وہ تلوار جب میدان بدر میں چلتی تھی، میدان احد میں چلتی تھی، تو فرشتہ کہتا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ امام حسین نے وہ تلوار اٹھائی اور اپنی کمر پر حضرت امام حسن علیہ السلام کا رومال باندھا، اور اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ بھی جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو ملتے ہیں، لیکن حسین وہاں جا رہا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ بہن کو ملتے ہیں اور بہن کو کہتے ہیں اے زینب، اے علی شیر خدا کی بیٹی، اے بنت علی، تو نے مکے کی پرکیف گلیوں سے لے کر مدینے کی پرکیف گلیوں سے لے کر مکے کے حسین شہروں تک، اور مکے کے حسین شہروں سے لے کر کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک جس بہادری، جس شجاعت کے ساتھ تو نے اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا ہے، کائنات کی ساری عورتیں تیری وفا پر فخر کریں گی۔ اے زینب، اب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، اے بنت علی اب تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اے میرے علی کی بیٹی اور حسین کی بہن، اب تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح تو نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو نے امام علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے چچا عباس علمدار کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے، معصوم علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور تو نے سارے شہداء کو دیکھا، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اے میری بہن، ابھی تو حسین کے سر کو نیزے کی نوک پہ بھی دیکھے گی، اور میرے شہید کرنے کے بعد، مجھے شہید کرنے کے بعد پھر تجھے قیدی بنا دیا جائے گا، پھر تمہارے ہاتھوں میں جو ہے وہ ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور قدموں میں بیڑیاں بنائی جائیں گی۔ اے میری بہن، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، پتہ چلے کہ تو علی کی بیٹی ہے اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور پھر ایک نبی کے گھرانے کے پھول بچتے ہیں، حضرت امام زین العابدین، امام سجاد، آپ بیمار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ امام زین العابدین بھی تلوار لے کے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے اجازت دیں، میں بھی حضور کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو ہی تو ایک بچہ ہے، اور تیرے ہی سے تو آگے میری نسل چلنی ہے۔ آپ نے ان کو بھی واعظ و نصیحت کی اور کہا اے امام زین العابدین میرے بیٹے، تو نے ان پاک دامن بیویوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ مدینہ لے کر جانا ہے، اور تجھے بھی قیدی یہ لوگ بنائیں گے۔ مدینہ جا کے میرے نانے کے روزے پہ جب تو جائے گا، اے زین العابدین میرے نانے کو اور میری ماں کی قبر پہ جا کے کہنا حسین کربلا سے آپ کو سلام کر رہا تھا۔ ذرا تصور کریں، انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ وہ حسین ہے کہ مدینے کی گلیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حسین کو سواری کروایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا اے حسین کتنا خوبصورت ہے کہ تجھے وہ عظیم سواری ملی ہے
تو حضور کے کندھوں پہ سواری کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے ہو۔ یہ وہ میرا بیٹا ہے حسین کہ جس پہ اللہ تعالیٰ محبت جس سے کرتا ہے اور جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے زین العابدین جب مدینہ پہنچو میرے نانے کی قبر پہ جا کے، میری ماں کی قبر پہ جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا یا رسول اللہ کربلا کے میدان سے حسین نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تصور کریں وہ پاک دامن بیویاں، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ کوئی بھی نہیں بچا، سارے بھائی، ساری بہن، سارے بھائی، سارے جانثار، سارا کنبہ شہید ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام جب جاتے ہیں، آپ اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے یزیدیوں تم پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے لیے مصطفیٰ نے خطبے کو چھوڑ دیا اور میرے پاک حسین ایک دفعہ حضور کی کمر پہ سوار ہو گئے، حضور سجدے کی حالت میں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلی، حضور نے دیکھا میرا حسین میری پشت سے اٹھا نہیں، سوچا اگر میں نے سر اٹھایا میرا حسین گر جائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا، حسین اپنی مرضی سے اٹھے، پھر حضور نے اپنا سر اقدس اٹھایا۔ تو امام حسین علیہ السلام اتمام حجت کے لیے ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پہ دنیا کی پٹی بندی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے حسین ہم یہاں تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک ہی بات ہے، یا یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پاک حسین نے کہا حسین کٹ تو سکتا ہے لیکن کبھی اس فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سامعین محترم، بڑا ہی آسان تھا، امام حسین ایک جملہ بول دیتے کہ ہاں میں اس فاسق کی حمایت کرتا ہوں، میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ امام حسین بھی بچ جاتے، امام حسین کے جوان بیٹے بھی بچ جاتے، امام حسین کا سارا خاندان بھی بچ جاتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ یاد رکھو کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ ادروائز جس طرح امام صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ حسین علیہ السلام کو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، اگر وہ جنگ کے لیے جاتے تو ساتھ اپنی پاک دامن بیویاں ساتھ نہ لے کے جاتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساتھ لے کے نہ جاتے۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے تو گئے نہیں تھے، لیکن ان ظالموں نے ایک ہی کہا کہ یا یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پاک حسین نے کہا ہرگز نہیں، میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ الغرض جب امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کی اور ان ظالموں کے کانوں پہ بالکل اور دل پہ بالکل اثر نہیں ہوا، تو ابن سنان نامی شخص ہے، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیر مارا، اور تیر جو ہے امام حسین کے سر اقدس سے اوپر سے گزر گیا۔ اور یاد رکھیں نبی کے گھرانے والے اور ہمارے نبی کے صحابہ کبھی پیر نہیں کرتے تھے۔ جب بھی جنگ ہوئی میدان میں حضور کا کوئی بھی غلام گیا، حضرت علی جب بھی گئے تو دشمن نے کہا پہل کرو، آپ نے کہا محمد کے غلام کبھی پہل نہیں کیا کرتے۔ اب چونکہ ابن سنان نے پہل کر دی تھی، حسین ابن علی پہ اس نے تیر چلا دیا، اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار کو حرکت دی اور جس نے وہ تیر چلایا تھا آپ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب ایک اور یزید آگے آتا ہے، اس کو بھی آپ واصل جہنم کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی یزیدی جو ہیں اکیلے حسین علیہ السلام نے واصل جہنم کیے۔ تو پھر ابن سعد پکار اٹھا کہ اے یزیدیوں دیکھتے نہیں ہو یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اس حیدر کرار کا بیٹا ہے جس کی تلوار چلتی تھی تو فرشتے نعرے لگاتے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ اس حیدر کرار کا بیٹا ہے کہ جس کا نام سن کر خیبر کانپ جاتا ہے ابھی بھی۔ تو اس ایسے کرو سارے مل کر حسین پر حملہ کرو۔ پھر ظالموں نے امام حسین علیہ السلام پر مل کر حملہ کیا، تیروں کی بارش کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر تیر لگا،
اے میرے سامعین، یہ وہ پیشانی ہے جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، اور اس پیشانی پہ ان ظالموں نے تیر برسائے۔ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے، ان انسانوں سے تو وہ جانور کتنا عظیم تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ گھوڑا ادب کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا، حالانکہ گھوڑے کے اوپر بھی تیر لگے ہوئے ہیں، وہ بھی زخمی ہے، لیکن گھوڑے نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرے اوپر سے حسین گرے اور ان کو تکلیف ہو۔ امام حسین علیہ السلام آرام سے نیچے جب گرتے ہیں، شمر جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، وہ ظالم آپ کے سینہ اقدس پہ بیٹھ جاتا ہے، اور امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے اوپر کوڑ کے کچھ نشان تھے۔ آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام شمر ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں، مجھے تیری نشانی میرے نانا نے بتائی تھی، تو ہی میرا قاتل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ کہنے لگا جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہو رہے ہیں، جمعہ المبارک کا دن ہے۔ میرے پاک حسین علیہ السلام نے فرمایا اے شمر، میں تجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا سر تن سے تب جدا کرنا جب حالت سجدے میں ہوں، میں سجدے میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام حالت سجدے میں جاتے ہیں، اور وہ ظالم، وہ لعین آپ کا سر اقدس جو ہے وہ آپ کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ گردن ہے، جس طرح میں نے کہا کہ پیشانی میرے مصطفیٰ چومتے، کبھی حضور حسین کے ہاتھوں کو چومتے، کبھی حسین کی گالوں کو چومتے، اور اکثر میرے آقا حسین علیہ السلام کی گردن کو چوما کیا کرتے تھے۔ تو سیدہ طیبہ نے پوچھا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ کثرت سے حسین کی گردن کو چومتے ہیں، یا رسول اللہ اس میں کیا راز ہے؟ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میری بیٹی، جس حسین کی گردن کو میں چومتا ہوں یہی گردن ہوگی اور میدان کربلا ہوگا، اور میرا کلمہ پڑھنے والے، میری امت اس گردن کو کاٹیں گے۔ اور آج وہ دن آ چکا ہے کہ اس حسین کے سینے پر شمر لعین بیٹھا ہے، اور وہ جو ہے گردن امام حسین کی کاٹ رہا۔ جب سیدہ نے یہ بات سنی اپنے پیارے ابا جان سے کہ میرے حسین کے گلے کو کاٹا جائے گا، تو آپ تصور کریں آج بھی کوئی ماں سنے کہ میرے بیٹے کو یہ تکلیف ہوگی تو اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو آپ رونے لگی، مصطفیٰ بھی رونے لگے، اور آپ کہتی ہیں یا رسول اللہ، جب حسین کو شہید کیا جائے گا تو اس وقت آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی، اور علی شیر خدا کہاں ہوں گے؟ تو میرے پاک نبی رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اس وقت ظاہراً کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ اور کوئی ہوگا۔ تو کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ حضور کی کیفیت ایسے بن گئی، چونکہ ایک ہی ہستی تھی جنہوں نے خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ حضرت سیدہ زینب تھی۔ تو گویا پنجابی شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کیا یہ انداز بن گیا کہ نہ میں ہوواں گا تے نہ تو ہوویں گی، ہو نہ ہو سی شیر خدا دا، ایک زینب روندی ہو سی، او جد تک سی حال برادا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ایک زینب ہوگی جو امام حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھے گی، اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ اب میرے مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، سیدہ کائنات بھی رو رہی ہیں، اور یہاں تصور کریں میرے پاک نبی نے یہ نہیں دعا فرمائی یا اللہ حسین سے اس امتحان کو ٹال دے، سیدہ کائنات نے بھی یہ نہیں دعا فرمائی، بلکہ دعا عرض کی یا اللہ میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا۔ اب جب ظالموں نے شہید کیا حسین علیہ السلام کو، ام سلمہ فرماتی ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہے اور کپڑوں پر
لہو ہے، خون ہے، تو آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں اے ام سلمہ، آج ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں اور شہیدوں کا اور حسین کا خون جمع کر کے آ رہا ہوں۔ تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں جب میری آنکھ کھلی، وہ مٹی جو حضور نے مجھے دی تھی کہ یہ جب میرے حسین کو شہید کیا جائے گا تو اس وقت یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ آپ فرماتی ہیں میں دوڑ کر اس مٹی کو دیکھا، جا کے دیکھا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی، اور امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے، اس دین مصطفیٰ کی خاطر قربان ہو چکے تھے، اور حالت سجدے میں قربان ہوئے۔ اللہ اکبر! اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آخری جو پیغام ہے، یہ جو ہم محفلیں کرتے ہیں ذکر حسین علیہ السلام، آج ہمارے محترم ذوالفقار واسی صاحب نے جتنے خوبصورت انداز میں اس محفل کو سجایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہے۔ آپ نے اتنی بڑی جو قربانی دی وہ کس لیے دی ہے؟ دیکھا جائے تو دوسری طرف کئی ہزار یزیدی تھے، کئی ہزار، اور ادھر صرف 82 لوگ تھے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ کیا ضرورت تھی، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ جس طرح یہ دین پھیلا ہے اس کی بنیادوں میں میرے آقا کا بھی خون ہے، صحابہ کا بھی خون ہے، اور بڑی مشکل سے یہ دین اسلام پھیلا ہے۔ آج حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، اے میرے نبی کی امت، دیکھ لو تمہارے نبی کے نواسے نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس دین مبین کی حفاظت کر لی۔ اور قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق امام حسین علیہ السلام کا کہ نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی امام حسین نے قرآن کی تلاوت کر دی۔ پیغام دیا کہ کبھی دین کو مت چھوڑنا، کبھی دین کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا۔ تو میرے حاضرین محترم، پیغام یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور حسین علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے، زندگی ان کے مطابق گزاریں گے تو پھر صحیح معنوں میں ہم حسینی کہلوائیں گے۔ اگر ہمارے کام سارے یزیدیوں والے ہوں، یزید کون تھا؟ فاسق تھا، فاجر تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، کذاب تھا، یعنی ہر برائی جو تھی اس میں پائی جاتی تھی۔ نماز وہ نہیں پڑھتا، شراب وہ پیتا تھا، دھوکے، یعنی ہر برائی۔ تو میرے سامعین، اگر اللہ نہ کرے اگر وہ چیزیں ہم میں ہوں تو پھر ہم حسینی کہلوانے کا قابل ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں ہیں۔ میں نے لاسٹ مثال دی تھی، اگر کوئی بندہ کام کرتا ہو ٹیسکو میں اور ہفتے کے بعد سینس بری والوں کے پاس چلا جائے اور کہے میری ویجز دو، تو وہ دیں گے اسے؟ وہ کہیں گے بھائی ٹیسکو میں کام کرتے ہو تم وہاں جاؤ۔ اگر ہمارے کام یزید والے ہوں، اگر ہمارا کردار یزید والا ہو اور ہم اجر حسین سے طلب کریں تو حسین ہمیں اجر دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنا کردار حسینی بنانا ہوگا، ہمیں حسین علیہ السلام کی زندگی پہ عمل کرنا ہوگا، پھر صحیح معنوں میں ہم جو ہیں وہ حسینی کہلانے کے قابل ہیں۔ اور الحمدللہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں اہل سنت کے لوگ کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی بھی محبت عطا فرمائی، اہل بیت اطہار کی بھی محبت عطا فرمائی، اولیاء اکرام کی بھی محبت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جناب ذوالفقار صاحب نے جس محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا، اللہ ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔